پاکستان میں مرد اور خواتین کی تعداد کچھ زیادہ فرق نہیں ہے ان دونوں میں، لیکن جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں. خواتین اس بات پر جو ہے وہ اکثر اوقات یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمیں وہ حقوق نہیں ملتے جو کہ آئین پاکستان میں دیے گئے ہیں اور جو ہمارا مذہب بھی ہمیں دیتا ہے. لیکن کیا یہ معاملہ واقعی ایسا ہے؟ اور کل جو کہ عورت مارچ والا ایک دن جو تھا، خواتین کا عالمی دن تھا، اس پر عورت مارچ بھی کیا گیا، اس کی بھی بہت ساری ویڈیوز ہمارے سامنے آئی، بہت سارے لوگوں نے ان پر بھی اعتراض کیا، بہت سارے لوگوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا. تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ ایک بات کریں اور خواتین جو پاکستان کی خواتین ہیں جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں ان سے بھی ہم جانیں کہ کیا یہ معاملہ جو خواتین کے حقوق کا ہے اسے اٹھانے کا اور اسے دنیا کے سامنے لانے کا کیا یہ صحیح طریقہ ہے، اور کیا جی. اور ایک گلوبل جنڈر گیپ کی جو انڈیکس ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ سماجی اور معاشی جو اشاریہ ہیں ان کی بنیاد پر صنفی امتیاز کے حوالے سے پاکستان 144 ممالک میں 143ویں نمبر پر ہے. بالکل. تو یہ ہمارے دکھا رہا ہے کہ جو خواتین کا جو زندگی کا جو معیار ہے وہ پاکستان میں کس طرح کا ہے. تو اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر کنول کیسر صاحبہ جو کہ ڈاکٹر بھی ہیں، ریلیجس اسکالر بھی ہیں. ڈاکٹر سحر چاولہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے، وہ بھی ڈاکٹر ہیں اور سماجی مسائل پر بھی اکثر گفتگو کرتی ہیں، بڑی ووکل ہے. بالکل. اور ہمیں جوائن کیا ہے سیحان کھنہ نے جو کہ عورت مارچ کی 2 سال سے آرگنائزر بھی ہیں اور یہ بھی بڑی ووکل ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور اپنا برانڈ بھی رن کر رہی ہیں. بالکل. السلام علیکم، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. فون لائنز بھی ہم آن کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنی رائے بھی ہمیں دے سکیں. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سیحان آپ سے، اور اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ جو مین مطالبات ہیں عورت مارچ کے حوالے سے وہ کیا ہیں، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو پلیز بتائیں گی. جی، ہم ہر سال اپنے مطالبات آگے رکھتے ہیں. اس سال بھی ہم نے اپنے 15 مطالبات آگے رکھے. ان میں سے میں آپ کو کچھ بتاتے چلوں. پہلا تو ہمارا ایک تھا کہ جینڈر بیسڈ وائلنس ختم ہونا چاہیے. رپورٹنگ سیلز جینڈر نیوٹرل ہونے چاہیے. میڈیکل کاؤنسلنگ سینسٹائزڈ ہونی چاہیے. اگر کوئی رپورٹ کرنے جاتا ہے تو پولیس اسٹیشن میں جو انہیں ایک جینڈر نیوٹرل اور سینسٹائزڈ کاؤنسلنگ ملنی چاہیے. اس کے علاوہ شیلٹرز اور سیف ہاؤسز کی ڈیمانڈ تھی، not just for women but also for children. فورس کنورژنس کے اگینسٹ جو بل ہے وہ پاس ہونا چاہیے. آنر کلنگ کے خلاف، ہراسمنٹ کے خلاف ہمارے مطالبات ہیں. ڈیفیمیشن کا جو یہ لا ہے اسے ڈی کرمنلائز کرنے کی ہماری ڈیمانڈ ہے. چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز اور یہ جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے لاسٹ 2018 سے، اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ جو مطالبات ہیں آپ کے، یہ بالکل مطالبات آپ لوگوں نے ہمیشہ سامنے رکھے ہیں. تو پھر لوگ آپ لوگوں پر اعتراض کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اور اکثر اوقات سامنے آتا ہے ایک تو یہ کہ اعتراض ہوتا ہے اس چیز پر کہ آپ لوگ جس طریقے سے یہ اپنے مطالبات لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور عورت مارچ پر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اس پر اعتراضات ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے. اعتراضات دیکھیں، وہ اب اتنے سارے لوگ ہیں اس ملک میں. اب ایک تو یہ جب بھی آپ کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہو، ہماری سوسائٹی اتنے سالوں سے ایک طریقے سے چل رہی ہے، کوئی بھی چیز آپ چینج کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو شروعات میں یہ کرٹیسزم اور یہ سب چیزیں تو لازم آئیں گی. اور جو اعتراض کی آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے طریقے سے خوش نہیں ہیں، تو عورت مارچ میں اتنے سارے لوگ آتے ہیں، ہم سینسر نہیں کرتے. ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، اپنے اسٹرگلز ہیں اور اس اسٹرگل کو شو کرنے کا اپنا طریقہ. تو نہ ہم ہر کسی کو خوش کر سکتے ہیں اور ہمارے طریقوں سے ہم ہر کسی کو واقعی سیٹسفائی نہیں کر سکتے. تو کرٹیسزم لازم ہے اور آپ سب کو پلیز بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. اور کوئی چینج آتا ہے تو پھر لوگ ریزسٹ کرتے ہیں اس کے خلاف، یہ بھی بات بالکل درست ہے. اچھا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو لے کے پھر ہم سحر کی طرف جاتے ہیں. جی عمران صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی گجرانوالہ سے آپ کال کر رہے ہیں، فرمائیے کیا کہیں گے. اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ دین نے ہمیں مکمل طور پر ہر چیز بتا دی ہے، عورت کے بارے میں بھی، مرد کے بارے میں بھی اور سورۃ النساء میں بھی. تو پھر ہم اس سے ہٹ کے اور کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کیا ایسے کچھ ہے مسائل جو کہ عورتوں کو مطلب مردوں نے حقوق نہیں دیے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں، معاشرے کے مسائل میں ہم اس پہ بات کریں، ہم بعد میں بات کرتے ہیں ہمیں کچھ ملا نہیں ہے. دین نے تو ہمیں دین نے تو دیا ہے، لیکن لوگ جو نہیں دے رہے تو اس کے خلاف ہے نا. لیکن یہ جو وے ہے، آپ یہ دیکھیں، خود وے دیکھیں. ہم فیملی پہ بیٹھ کے جب یہ پوسٹر دیکھتے ہیں تو یقین کریں کہ بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ پاپا یہ کیا مانگ رہے ہیں.
اچھا اس دفعہ ویسے پوسٹرز اتنے برے نہیں آئے, پچھلی دفعہ کے کنٹروورشل زیادہ تھے, اس دفعہ کے جو ہیں وہ تو بڑے بہتر ہیں, ہم اسکرین پہ بھی چلا رہے ہیں, ادروائز اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو ہم اسکرین پہ نہ چلا سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. سحر کی طرف جاتے ہیں. سحر, یہ جو معاملات ہیں آپ کس طرح دیکھتی ہیں, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ مناسب ہے اور ڈیمانڈز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں, کوئی بھی سین انسان اور کوئی بھی انصاف پسند انسان ان کو غلط تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ جو بات کی گئی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, بات کے طریقے میں جو طریقہ ہے, جس طرح سے یہ صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ ہم ہر ایک کو پلیز نہیں کر سکتے اور ہر ایک کو وہ نہیں کر سکتے, اس میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ سب کی جو طریقہ آف پورٹرے ہے, طریقہ آف پروٹیسٹ ہے, وہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم ایک سارے مطالبات بہت ہی سین, بہت ہی زبردست, بہت ہی سینسیبل ساؤنڈ کرتے ہیں, اور یہ سب امپلیمنٹ ہونا بھی چاہیے جس اسکیل پر نہیں ہو رہا ہے, لیکن جب ہم ایک مہم کو لے کر چلتے ہیں اور جب ہم ایک مہم کو لیڈ کرتے ہیں تو اس مہم کی انٹیگریٹی, اس مہم کا پروٹوکول وہ کائنڈ آف ہماری ذمہ داری بن جاتا ہے. تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اس بات کو انشور کریں کہ جس چیز کو ہم سامنے لے کر آ رہے ہیں, ہم اسلامی نظریاتی پاکستان کا حصہ ہے. ہمارے ملک کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بیسڈ, ہمارے ملک کا پورا نام ہی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. ہم اپنے پروٹوکولز کو توڑ کے, اپنی مذہب کی دی گئی جو لائنز ہیں اس کو توڑ کے, اپنی پرسنل جو ایک ڈیفینیشن ہے ڈگنیٹی انٹیگریٹی کو توڑ کے اپنے پروٹیسٹ سامنے نہیں لا سکتے. اس سے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے. اس سے ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے کہ اس بات میں وزن بھی ہوتا ہے, اس بات کو بھی نہیں سنا جاتا. بالکل صحیح ہے. یحییٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم بھائی, بہت سلام ہو آپ کو اور بڑا اپنے مہمانوں کی سلام ہو. دیکھیں میری تو ایک بات یہ کہ ایک اگر اسلامی ریاست کی بات کریں تو میرے خیال میں وہ مجھے تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے جس ملک کے اندر کوئی قانونی اسلام کے مطابق صرف نام کا اسلام ہو, اور اگر ہمارے عملوں میں بھی اسلام نہ ہو تو پھر تو یہ بات تو خیر الگ ہی ہو جاتی ہے. میرا جو کہنا یہ ہے, دیکھیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میں تو میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ عورت کسی کی غلام نہیں ہوتی, وہ اس کو اس کی سوچ پہ پہرے نہیں لگانے چاہیے. لیکن دیکھیں میرا جو سوال یہ نا کہ کچھ باؤنڈریز یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں. اگر ہم کسی بھی چیز پہ عمل کرتے ہیں تو کچھ باؤنڈریز ہمیں طے کرنی پڑتی ہے. اب آپ نے جو ہماری جو فریڈم کی بات ہوئی ہے وہ کس قسم کی فریڈم چاہیے. دیکھیں میں آج بتاؤں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس میں 2 مرتبہ عورت وزیر اعظم بنی, جس میں گورنر بنی, جس کے اندر ملیہ لودھی جیسی عورتیں اتنی آؤٹ وہ بھی مرد نہیں تھا نا, مرد ہوتا تو وہ عورت بھی نہ بنتی شاید. نہیں, اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب زندہ ہوتے تو پھر تو شاید بے نظیر صاحبہ نہ بنتی وزیر اعظم. بات یہ کہ یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے, بہت دیے ہیں. ہاں جہاں یہ انسانی حقوق اور جو ہوتی ہے وہ تو قانون کی نافذ کرنے, وہ مردوں کے لیے اور یکساں برابر ہے. لیکن میں مختصر بات کرتا ہوں بھائی عورت کو سوچنے کا حق ہے, اس کو سوچنے کا موقع دیں. بالکل میرا خیال. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, ہم اسلام کی بیس پر چل رہے ہیں, ہماری آئین اور اقدار جو ہیں وہ ساری مذہب پر کی بنیاد پر ہیں, لیکن ہم بچی کی شادی کرتے ہوئے اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ تم نے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی, تمہیں رشتہ منظور ہے. ہم اس کو تعلیم نہیں دیتے جو اسلام کہتا ہے, لیکن ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو پھر تو وہ خواتین جو احتجاج کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے احتجاج کر رہی ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اب جب بھی ہم نے کسی مسئلے کو سمجھنا ہے نا تو اس کی روٹ کاز پہ جانا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلام میں جو فیملی سٹرکچر ہے نا اس کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے, اور ہر اس چیز سے روکا گیا ہے, وہاں باؤنڈری سیٹنگ کی گئی ہے جہاں پہ وہ فیملی سٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے. پہلی بات یہ سمجھ آ جانی چاہیے ہمیں, اور اس کی وجہ سے اس بنیاد پہ اسلام کا جو اپروچ ہے نا وہ زیادہ پریونٹیو ہے. یعنی ہمیں پہلے سے روکا گیا اس راستے پہ جانے سے, اس کام کو کرنے سے جو آگے جا کے مسائل کو ہمارے بڑھاتا چلا جائے گا. ٹھیک, اچھا اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو قوانین ہوتے ہیں ہمارے, زیادہ تر آپ دیکھیں گے 80% قوانین ہمارے ایسے ہوں گے جو پہلے سے روک رہے ہوں گے, پہلے سے ہمیں وہ ساری چیزیں بتا رہے ہوں گے, یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. اور پھر کچھ ہمارے قوانین ایسے ہیں کہ جب سچویشن ہو جائے تو اب آپ اس کو ہینڈل کیسے کریں. لیکن اب گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے جو آپ بات کر رہی ہیں؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ کاغذوں پہ تو سب کچھ ہے بالکل, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی اپلیکیشن کدھر ہے, اس کا لیجسلیشن کدھر ہے, اس کے اوپر کام کیسے کیا جائے. اور جب ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو سوسائٹی میں فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے. جب سوسائٹی میں فرسٹریشن بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہر شخص اپنی موومنٹ چلانا شروع کر دیتا ہے, اور وہ جو موومنٹس چلتی ہیں وہ بگاڑ زیادہ لے آتی ہیں بجائے اس کے کہ بہتری کریں. بیکاز ایشوز تو جو وہ اٹھا رہی ہیں وہ غلط تو نہیں اٹھا رہی, بالکل صحیح اٹھا رہی ہیں, بالکل صحیح اٹھا رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کو وہ قرآن کے اور حدیث کے دائرہ کار میں رکھ کے, یعنی جسے کہتے ہیں نا ہم اسلام, اب نعرہ بھی ہم لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلام ہمیں یہ رائٹس دیتا ہے, پھر ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے کہ still I'm not getting anything out of it. کیوں نہیں مجھے مل رہا نا, مجھے وہ حق نہیں مل رہا.
تو بات یہ ہے کہ پہلے ہم وہ سٹرکچر پورا اٹھائیں نا، اور وہ اٹھا کے ہم وہاں امپلیمنٹ کریں اور ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. یعنی مطالبات ٹھیک ہیں، مگر آپ کے خیال میں جو طریقہ ہے وہ ہماری معاشرتی اقدار اور جو دینی اقدار ہیں ان دیکھیں وہ صرف ہم اپنی معاشرے کے حساب سے نہیں دیکھ سکتے، ہم گلوبل لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں جیسے پڑھ رہی تھی یہ ہارورڈ بزنس ریویو میں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی موومنٹ چلتی ہے اس کا مقصد واضح ہونا چاہیے، وہ ویلیو سسٹم پہ زیادہ ہونا چاہیے، سلوگنز پہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں ہمارا ویلیو سسٹم کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، شہر میں، ابھی آپ کے سامنے کالرز جو آ رہے ہیں، nobody is liking that value system. آپ ہریسمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں جو کہ دین کے حساب سے، اس کے علاوہ سائیکالوجی کے حساب سے، اس کے علاوہ کسی بھی آپ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھیں کہ جی ہریسمنٹ کے کیا کیا کازز ہوتے ہیں، آپ گوگل کر کے پڑھ لیں، آپ کو بتائیں گے کہ اگر یہ کچھ ہوگا تو ہریسمنٹ بڑھتی ہے، ہر سوسائٹی میں بڑھتی ہے، یہ صرف ہماری سوسائٹی کی بات نہیں، آپ فگرز ہر جگہ کے دیکھ لیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک نارمل سا ریزسٹنس ہوگا تو وہ موومنٹ سکسیسفل ہوگی، لیکن جہاں پر آپ نے جسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو اتنا پھیلا دیا اور بے ہنگم طریقے سے پھیلا دیا کہ لوگوں کو آپ نے فیئر انڈیوس کیا، لوگوں کو آپ نے انسیکیور کر دیا، لوگوں کو آپ نے امپیشنٹ کر دیا، تو وہ موومنٹ کامیاب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سیحان، آپ کی طرف آتے ہیں کہ باتیں آپ لوگوں کی سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا، جو کالرز آ رہے ہیں وہ بھی رینڈم ہیں، وہ بھی نہیں کرتے، اور جو یہاں پر مہمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ اور ایسا طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ جس سے عام عورت کو اویئرنیس ہو کہ بھائی میرے یہ حقوق ہیں اور کانسٹیٹیوشن اور اسلام مجھے یہ دونوں چیزیں دیتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ میں اس پہ بھی چاہوں گی آپ کامنٹ کریں کہ گاؤں میں دیہات میں جو عورت بیٹھی ہے اس پہ کیا اثر ہو رہا ہے اس آزادی عورت مارچ کا؟ کیا اس کو پتہ چل رہا ہے اس کے حقوق کیا ہیں، اور جو اس کے ساتھ مرد رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ حقوق ہیں عورت کے اور اب ہم نے دینے ہیں اس کو؟ اچھا، پہلی بات کہ طریقہ غلط ہے، تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ سب کو خوش نہیں کر سکتے. ہمارا طریقہ ہمارے حساب سے صحیح ہے اور بہتوں کو غلط بھی لگتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تقریباً سب کو، بہت ہی کم مائنورٹی ہے جس کو صحیح لگ رہا ہوگا. لیکن وہ مائنورٹی نہیں، آئی مین ہاؤ کین یو کال اٹ مائنورٹی؟ اتنے سارے لوگ آتے ہیں ہر سال، بہتوں کے لیے یہ صحیح ہے. جو اتنے سارے ہیں وہ اگر آپ ان کی کاؤنٹنگ کر لیں تو وہ بہت ہی کم ہے، اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ سٹیٹسٹکس کے حساب سے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ تو اعتراض کر رہے ہیں، وہ سب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو طریقہ ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے. تو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے، نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں، اسی لیے تو پروگرامز ہو رہے ہیں آپ کے اوپر. اور یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے دھرنا لگا کے یہ غلط کیا، ہمارے پاس کیا دھرنا لگانا، رستوں پہ نکلنا، یہ تو کب سے چلا آ رہا ہے. I mean یہ پہلی بار تو نہیں، راستے بند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی کب سے چلا آ رہا ہے. ہاں دوسرا پلیز لیٹ می جسٹ کمپلیٹ. جی ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہ تو ہمارے پاس یہ تو ایک سائن ہے کہ ہمارے پاس ایک ہیلتھی ڈیموکریسی ہے کہ ہم سب نکل سکتے ہیں، اپنی بات گورنمنٹ کے آگے رکھ سکتے ہیں. اور جیسے کہ پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ ہاں ایک فرسٹریشن ہی ہے نا، ہمیں نہیں مل رہا حق، مانگ کے دیکھ لیے نہیں ملے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دفتروں میں آفسوں میں نہیں بھاگے ہم لوگ؟ گاؤں والی عورت جو دور ہے، یہاں پر تو ہم شہروں میں تو احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی کوئی اثر ہو رہا ہے، کوئی پازیٹیو امپیکٹ اس کی زندگی پر بھی آ رہا ہے ان احتجاجوں کا یا نہیں؟ دیکھیں، ایک پہلی ہمارے ملک میں عورت مارچ کے ٹائم پہ یہ سارے مسائل جس حد تک ڈسکس ہوتے ہیں کہ اب تھرو آؤٹ ایئر آئی ایم شیور رپورٹنگ ہوتی ہے، اور رپورٹنگ کے تھرو ہی ہمیں ان سب کیسز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. لیکن عورت مارچ کے علاوہ اب بتا دیں گے ان ایشوز پہ ہم کون سا ایسا دن ہے کہ ہم ان ایشوز پہ اتنا زیادہ بات کرتے ہیں ایز اے کنٹری. تو عورت مارچ ان چیزوں کو ڈسکشن میں لاتا ہے. ہاں الگ پرسپیکٹیوز ہیں، ڈفرینسز ہیں، مگر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. تو عورت مارچ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور جن لاز کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک جینڈر نیوٹرل اور ایک سینسٹائزڈ کاؤنسلنگ چاہیے تھانوں میں، کوئی رپورٹ کرنی چاہے تو اس کی رپورٹ صحیح طرح سے سنی جائے، لکھی جائے، تو یہ ہر کسی کو افیکٹ کرتا ہے. یہ ٹھیک ہے، بالکل. سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا جو عورت گاؤں میں ہے، جو کام کر رہی ہے، جو بالکل ہی نچلے طبقے میں ہے، ان تک کیا آپ کے مارچ کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں، ہماری ڈیمانڈس کے تھرو ہو رہا ہے، ہمارے مارچ کے تھرو. میں خود لائک انٹیریئر سے ہوں، وہاں میں آپ کا یہ سوال سمجھتی ہوں کہ میں ورکنگ کلاس طبقے کا ایسا نہیں ہوں. تو اگر یہ رائٹس ایز اے مارچ جب ہم پش کرتے ہیں تو یہ رائٹس ایونچولی ان کو بھی ملیں گے. ٹھیک ہے، صحیح. سحر آپ کی طرف آؤں گا، فائنل کامنٹ آپ کا. کیا یہ جو طریقہ کار ہے یہ ایسا طریقہ کار ہے جو پورے پاکستان کی خواتین کو ریپرزینٹ کرتا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ طریقہ کار ہمارے پورے پاکستان کی خواتین کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے. میجورٹی کو کرتا ہے؟ کوئی بھی ایسا طریقہ
सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी जो मेजॉरिटी खवातीन है ये उनके तरीके को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करता। हम डिग्निटी में बिलीव करती हैं, हम अपने हकूक जो है सिर्फ लफ्जों के थ्रू नहीं अपने एक्शंस के थ्रू अचीव करने में यकीन रखती हैं, और हम अपने एक्शंस के थ्रू अपने और अपने साथ वाली खवातीन को अपलिफ्ट करने में यकीन रखती हैं। हम बातें नहीं करती हैं, हम करके दिखाती हैं। नहीं तो सर क्या एहतजाज नहीं हो सकता, कहीं खवातीन एहतजाज नहीं कर सकती, या फिर जो नारे या प्लेकार्ड्स वगैरह हैं वो सारी तवज्जो ले लेते हैं इस मार्च की? क्या बेहतरी की गुंजाइश कैसी है? मुझे ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जो एक मूवमेंट होती है उसमें फोकस स्लोगन्स पे नहीं होता, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि थ्रू आउट जो हाईलाइट रहते रहे हैं वो आपके पास स्लोगन्स लेते रहे हैं। जब तक कि ये 12 से 15 पॉइंट बार बार आके बताए नहीं गए हैं, किसी को इन 12 से 15 पॉइंट्स का पता ही नहीं था। फिर मेरे ख्याल से अगर ये इतनी एक फॉर्मेट वाली मूवमेंट है, इतनी स्कीमेटिक मूवमेंट है, तो ये 12 से 15 पॉइंट्स की जो फॉर्मेट है उसकी सब क्लासिफिकेशन भी होनी चाहिए। और आम अवाम, हम लोग जो औरत मार्च के फॉर्मेट से इतने ज्यादा अवेयर नहीं है, हमें भी पता होना चाहिए कि एक एक फॉर्मेट पे ये जेंडर न्यूट्रल काउंसलिंग एंड एक्सेट्रा एवरीथिंग पर किस किस सेक्टर में कहां जाकर काम हो रहा है, गांव में कहां जाकर अवेयरनेस सेशंस हो रहे हैं, कौन कौन सी लड़कियां जो हैं वहां पर जाके औरत मार्च में से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्कूल खोल रही हैं, अपने शहरों वाली जिंदगियां छोड़ के वहां पे जाके सेक्रीफाइस करके पूरा साल काम कर रही हैं, और उसके बाद फिर औरत मार्च में आके हर साल रिप्रेजेंट करें कि ये देखो पूरा साल में ये करती रही। बिल्कुल ठीक है। फाइनली डॉक्टर साहब आपकी तरफ, कैसे इस सिचुएशन का हम हल निकाल सकते हैं? देखिए पहली बात तो ये कि सब आते हैं आपकी तरफ से, आते हैं आपकी तरफ जी, सब स्टेक होल्डर्स जो हैं उन पे उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप ये गैप नहीं कम हो सकता, लिबरल साइड और रिलीजियस साइड का गैप, क्योंकि हमने ये भी देखा कि हमारे मुआशरे ने इस चीज का भी बड़ा नुकसान उठाया कि मिडिल क्लास आदमी बिल्कुल साइड पे हो गया, मौलवी हजरात बिल्कुल साइड पे हो गया, दरमियान में मॉडरेट्स तो पिस ही गए, और उनका भी इतना गैप हो गया कि वो भी साथ नहीं। एक्चुअली जब तक हम कॉमन वैल्यूज को जमा नहीं करेंगे और उस तरीके से नहीं करेंगे, मेथोडोलॉजी हैज टू बी राइट, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। अब देखिए मुझसे अगर आप पूछें तो एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर हम अपने मर्दों को इस तरह से एम्पावर करें कि उनको पता हो कि उनके फराइज क्या हैं। इस वक्त मर्द ऑफेंड हो रहे हैं कि जी हमारी बीवियां, हमारी बेटियां क्या सीख रही हैं और कहाँ जा रही हैं इस मूवमेंट के जरिए। मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए जो मर्दों को एहतराम दे, उनको अपना मुकाम बताए और उनको ये बताए कि आपकी डोमेन में रहते हुए खवातीन को कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए और आप कैसे उसको इस्टेब्लिश करेंगे। खवातीन को एम्पावर इस तरह करने की ज़रूरत है कि उनकी गोद में जो बेटे हैं उनको सही बात सिखाई जाए, क्योंकि अम्मा ही सिखा रही हैं कि अपनी बहू के साथ, बीवी के साथ, बेटी के साथ कैसा सलूक किया जाए। इसी तरह से जो एक्सट्रीम रवैये हैं, चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीम रवैये हैं या ये कि लिबरलिज्म के नाम पे एक्सट्रीम रवैये हैं, उनको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। जब हम इन पे एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे तो बेसिकली हो ये रहा है कि ऐसी मूवमेंट से सिर्फ सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, यूथ हमारा टोटली लॉस्ट हो रहा है, उसको लग रहा है कि पता नहीं हमारे लिए क्या क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं। जबकि बहुत सारे यूथ को मैं जानती हूँ जिनसे मैं डील करती हूँ, उनको कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि इस मूवमेंट के ज़रिए पता नहीं हम क्या हासिल कर लेंगे। तो बात ये होती है कि हम अपनी डिज़ायर्स पे, अपने इमोशंस पे नहीं किसी सिस्टम को स्ट्रक्चर देते, हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके और हम ग्रोथ पैटर्न्स देख के उस पर देते हैं। यानी इन मूवमेंट्स को ये एक ऐसी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए जो हवा में और बस चली जा रही हो, जिसका कोई आगाज अंजाम का पता ना हो और लोग उसके ऊपर यकीन ना कर रहे हो। फाइनल कमेंट आपकी तरफ से सियान। जी, पहले मैं उनका सवाल का जवाब देना चाहूंगी। ये जो आप 30 सेकंड्स है मेरे पास, बहुत माजरत चाहूंगा, 30 सेकंड्स हैं तो फाइनल कमेंट ले लूं आपसे मैं। जी, I'm just saying कि हमारे जो मुतालबात हैं प्लीज आप प्रेस आगे रखें। हम प्ले कार्ड्स लाते हैं लोग, हम उन्हें सेंसर नहीं करते, पर हमारे मुतालबात आगे रखें। आपको किसी ने नहीं रोका है। हमारे मुतालबात ग्राउंड रियलिटीज पे बेस्ड हैं, तो प्रेस ही नहीं उठा रही उसे। सब एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल जी ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के तरीक़ाकार की आ रही है, और वो जो एक लग रहा है कि जी ये एक बहुत ज़्यादा आज़ादी के बजाय ये मादर पेदर आज़ादी की या फिर मैन हेट्रेड मूवमेंट लग रही है, ये नहीं होना चाहिए। वो जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का और मूवमेंट्स का बुनियादी उसूल है उसके हवाले से लोगों के जहनों में जो है वो ज़रा शुकूक व शुबात है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।